تو وہ اس دل کو قابو رکھو، دل کبھی غافل نہ ہو۔ شیطان حملہ آور ہوتا ہی تب ہے اذا غفل وسوسہ، جب یہ غافل ہوتا ہے تو وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان محاذ قلب سے، یہ بائیں پستان سے 2 انگل نیچے تھوڑا سا پہلو کی جانب گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، اور قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں یہ الٹا لٹکا ہوا ہے، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں، یا اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ یہ بار بار بدلتا ہے، ایک ہی حالت پہ نہیں رہتا، گاہے خندہ گاہے گریہ، کبھی دکھ کبھی صدمہ، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی اداس، کبھی ہجر کی لذتیں، کبھی وصل کی گھاتیں، کیا کیا لمحے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کل عصفور، یہ دل کی مثال جیسے چڑیا نہیں ہوتی، آپ نے چڑیا کو دیکھا ہوگا، وہ ایک شاخ پہ ایک نشست پہ نہیں بیٹھتی، کبھی ادھر منہ کرتی ہے، کبھی پر ہلاتی ہے، کبھی ادھر اڑ کے جاتی ہے، وہ ایک دم ایک شاخ پہ یوں جم کے نہیں بیٹھتی۔ تو کہا دل بھی عصفور کی طرح ہے، چڑیا کی طرح ہے، یہ بھی پل پل بدلتا رہتا ہے، پل پل بدلتا رہتا ہے، کبھی کوئی حالت کبھی کوئی حالت کبھی کوئی حالت۔ یا ایک روایت میں آتا ہے کرزیشہ، یہ ارض فلات میں یعنی کھلے میدان میں کوئی جانور کا پر پڑا ہو تو ہوائیں اس کو الٹتی پلٹتی رہتی ہیں، اڑاتے کبھی ادھر لے گئی ہوائیں، کبھی ادھر لے گئی۔ تو کہا یہ دل بھی جو ہے یہ بھی الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ تو یہ محاذ قلب، یہ یہاں قلب ہے، اور اس کے محاذ میں بالکل اس کے برعکس شیطان اپنی سونڈ داخل کر کے اس میں وسواس القا کرتا ہے، اور یہ کب کرتا ہے؟ جب یہ غافل ہوتا ہے۔ میرا خیال اس مثال کو آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے کہ جب ہمارے دیہاتوں میں وہ حکے کے بڑکنے کی آواز آتی رہے نا تو چور دیوار نہیں کھلانتا کہ اندر بابا جاگ رہے ہیں، تو وہ چھلانگ تب لگاتا ہے، دیوار تب پھلانگتا ہے جب حکے کی آواز آنی بند ہو جائے۔ یہ ذکر کا حکا چلتا ہی رہنا چاہیے، جب یہ بند ہوگا شیطان چھلانگ لگائے گا، گھر لوٹنے کے لیے آ جائے گا۔ اس لیے اگر چاہتے ہو گھر لوٹنے سے بچ جائے، اللہ اکبر، تو پھر ہمیشہ ذکر کا دیا جلا کے رکھو، ہمیشہ اس کی آواز آتی رہے، آہت آہت کے نغمے آتے رہیں۔ اور اگر دل چاہے، آپ چاہیے کہ یہ گھر لٹے ہی، تو پھر مدینے کی گلی میں لٹے نا۔ اگر یہ لٹنا ہی ہے تو وہاں لٹے جہاں لٹنے سے بھی مزہ آتا ہے۔ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، اقبال دیکھیں کیا بول رہا ہے، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ ہر گھر لٹتا ہے تو برباد ہوتا ہے، یہ گھر لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے۔ کیسی کائنات ہے یہ، کیسا جہاں ہے۔ دیکھیے یہ شیشہ ہے نا، یہ شیشہ اس کو ٹھوکر لگے ٹوٹ جائے، چور چور ہو جائے، یہ بے قیمت ہو جائے گا، بے توقیر ہو جائے گا۔ ہر شے، یہ مائک ہے ہزاروں کا ہوگا، لیکن اس کو کوئی زمین پہ پٹک کے مارے ریزہ ریزہ ہو جائے تو کوئی اس کو کوٹیوں میں بھی نہیں لے گا۔ یہ ایمپلیفائر ہے، یہ لاکھوں روپے کا ہوگا، کوئی اس کو پٹک کے زمین پہ مارے، یہ اتنا بڑا فانوس ہے، یہ زمین پہ گر جائے، چور چور ہو جائے تو کوئی اس کی قیمت ہی نہیں رہے گی۔ ہر شے ٹوٹتی ہے تو بے قیمت ہوتی ہے، دل ٹوٹتا ہے تو وزن بڑھ جاتا ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، اقبال بولا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ یہ جتنا ٹوٹے گا اتنا ہی یہ قیمتی ہوتا چلا جائے گا۔ نخل برگ گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے، برگ گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی غذا ہے، اس کی غذا ہے، ٹوٹنا غذا ہے، درد غذا ہے، لذت درد ہجر، یہ ساری غذائیں ہیں اس کی۔ اللہ اکبر، آتش بھی بولا نا، اس نے بھی تو قلم توڑ دیا، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا ہے۔ اب تو ایک پہلو میں دل ہے نا، اور اس کے تڑپنے کی اتنی لذت ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کاش کہ میرے دونوں پہلوؤں میں 2 دل ہوتے، کبھی یہ تڑپتا کبھی یہ تڑپتا، کبھی اس کو مدینے کی یاد ستاتی اور کبھی یہ ہجر کی کھاتے لگا کے بیٹھتا، کبھی یہ تڑپتا کبھی یہ تڑپتا۔ تو اس نے کہا ایک دل نہیں، کاش کے 2 دل ہوتے۔ باہو 4 قدم آگے جا کے بولے، لوں لوں دے مڑ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا تے ایک کچا۔ تو یہ کیفیت ہے قلب انسانی کی، تو یہ قلب اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں لگا رہے تو پھر شیطان حملہ آور نہیں ہوگا۔ جب یہ خالی ہو جاتا ہے
تو پھر اس کے اوپر وسوسے آتے ہیں، اس کے اوپر خیال آتے ہیں، یہ سوچوں کا گھیرا تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو اجڑنے نہ دینا، اس کو آباد رکھنا، اس کی کامیابی، اس کی ستھرائی کا سامان کرنا. اللہ اکبر. پھر یہ ستھرا ہو جائے گا. دیکھیے حسد ہے، حقد ہے، کینہ ہے، نفرتیں، اتنے ڈھیر. آپ کو بلایا گیا یہاں تو منتظمین جلسہ نے یہ سارا دن لگ کے یہ ہال صاف کیا ہوگا، یہ گلدستے رکھے ہیں، یہ پھول مہکتے ہیں، یہ کلیاں ہیں، یہ خوبصورت غنچے ہیں. تو یہاں بیٹھنے میں کوئی سرور لگ رہا ہے. تو اگر یہ مجھے بلائیں یا آپ کو بلائیں اور یہاں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر پڑے ہوں تو میں تو یہیں سے مڑ جاؤں گا. یا تم مجھے بلایا اور میرے بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے تو گندی جگہ پہ تو میں نہیں بیٹھتا. دل میں حسد کے کوڑے ہو، رب کو بلا رہے ہو. پہلے دل کو صاف کرو، پہلے دل کو ستھرا کرو. اس سے حسد، حقد، بغض اور کینے اور نفرتوں کے ڈھیر نکالو اور دل کو پاکیزہ کرو. پھر اس کو آواز دو. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. دل کو صاف کر کے پھر اس کو پکارو نا. اب دل گندا ہو گیا، دل میلا ہو گیا، دل کے اوپر غلاظتیں چڑھ گئی، اب دل صاف کیسے ہو؟ آئیے مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھتے ہیں کہ دل تو میلا ہو گیا، دنیا کی محبتیں چڑھ گئی، زنگ چڑھ گیا. تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ گیا. جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، دل بھی زنگ لگ ہوتے ہیں. کپڑا جس طرح میلا ہو جاتا ہے تو صابن سے دھوتے ہیں، لوہے کو زنگ لگ گیا تو ریگ مار سے صاف کرتے ہیں. تو دل کو بھی زنگ لگ گیا، اب دل کیسے صاف ہوگا؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا دل میلا ہو جائے تو دو چیزوں سے صاف ہوگا: کثرت کے ساتھ موت کا ذکر اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت. یہ اپنی زندگی میں شامل کر دو. کثرت کے ساتھ موت کا ذکر کیا کرو، آخرت کی یاد کثرت سے کیا کرو، دل کے زنگ اتریں گے. روز ہم قبرستانوں کے قریب سے گزرتے ہیں. کتنے کتنے لوگ جو ناگزیر سمجھتے تھے آج مٹی کا رزق بنے ہوئے، جو اپنے بدن کے اوپر جو ہے وہ ایک ریزہ بھی مٹی کا نہیں پڑنے دیتے، آج منو مٹی تلے پڑے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. جا کے دیکھو قبرستانوں میں. یہ یاد ہے، یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمیں ضرورت دیتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے وعدہ لیا میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیجنا تاکہ میں موت کی تیاری کروں. تعلیم امت کے لیے ہوتا نبی تو تیار ہے. تو کہا کہ حضرت میرا وعدہ رہا. ایک لمحے کے بعد، ایک مدت کے بعد اسرائیل حاضر ہوئے. پوچھا کدھر آیا؟ کہا قبض روح کے لیے آیا. کہا تمہارا وعدہ کدھر گیا؟ تم نے تو کہا تھا پہلے کوئی قاصد بھیجوں گا پھر آؤں گا. کوئی قاصد بھیجا ہی نہیں اور آگے. حضرت میں نے تو بڑے قاصد بھیجے تھے. فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا. حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ جب کمر میں خم آنے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، جب نظر کم پڑنے لگے، جب چلتے ہوئے ٹھوکریں لگنے لگے، جب گھٹنے جواب دینے لگے، جب کمر میں خم آنے لگے، جب زبان میں ڈکنت آنے لگے، جب چلتے ہوئے بندہ ڈھولنے لگے، جب داڑھی میں اور سر میں سفید بال آ جائے، یہ موت کا میسج ہے، موت کا پیغام. حضرت عمر بیٹھے تھے دربار میں. ایک شخص آیا اور کہا یا عمر لا تنسا موتک. عمر اپنی موت کو نہیں بھول. بھری مجلس ہے، 52,55,000 مربع میل کا حکمران، اور وہ کیا کہتا ہے عمر موت کو نہیں بھول. حضرت عمر ایسے کانپنے لگے جس طرح بیل کی شاخ کانپتی. اس کو بلایا، اس کا شکریہ ادا کیا، اس کی خدمت کی. کہا روز آ کے نہیں کہہ دیتا مجھے، روزانہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے. حضرت عمر اس کی خدمت بھی کچھ کرتا ہے، اسے دعائیں بھی دیتا ہے. ایک دن وہ آیا تذکیر موت کی. حضرت عمر نے کہا اب یہاں آج کے بعد نہیں. کوئی اور آدمی آنے لگا؟ فرمایا نہیں. تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں. تو مجھ سے کوئی بے ادبی ہوگی؟ فرمایا نہیں. تو پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر روئے، ایسے داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا. کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں، یہی مجھے موت بھولنے نہیں دے گا. ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے نا. میاں صاحب بولے ہڈیاں کمبن گوٹے کھڑ کر تے اڑ گیا لکھ تیرا.
ہڈیاں کمبن گوٹے کھڑکنتے اڑ گیا ڈک تیرا اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلے رہا کیا ہمت ہے فما اسفلہم علی النار اللہ قرآن مجید میں ایک موقع میں لوگوں کا آگ پہ کتنا حوصلہ ہے کتنی ڈٹائی کے ساتھ جرم کرتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے جب بچہ ہوتا ہے تو عذر ہوتا ہے کہ جوان ہوگا جب جوان ہوتا ہے تو عذر ہوتا ہے کہ بوڑھا ہوگا اور جب بوڑھا ہو جائے تو پھر کوئی اور عذر باقی نہیں اب سیدھی موت ہی ہے تو بوڑھے کا عذر نہیں مانا جائے گا چہل سال عمر عزیزت گزشت مزاج تو ازحال طفلی نہ کش شادی بولے 40 سال عمر بیت گئی 40 سال عمر قبولت کی عمر ہوتی ہے تو اب تک بچپنے کی عادتیں بھی نہیں اب تک وہی کھلٹرا مزاج اور وہی کھیل کود اب بدلنا ہوگا جب زندگی ڈھل جائے سفید بال اترنے لگے تو سمجھو یہ موت کا پیغام آ گیا یہ اٹھتے ہوئے جنازے موت کا پیغام ہے یہ کھلی ہوئی قبریں پھیلی ہوئی قبریں موت کا پیغام ہے یہ ڈوبتا سورج روز بتا رہا ہے جناب تم نے بھی ڈوب جانا میں بھی چڑھتی جوانی پہ تھا آج نہیں رہا تم بھی چلے جانا تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہمیں اپنی آخرت کے لیے کچھ سوچنا چاہیے آج موقع ہے کل نہیں ہوگا آج ساوی میں کھلے راوی میں یہ جو ڈوگ ہے لوکھڑے ٹکڑے جو پمیٹے پینڈے مک جاتے گھر بیٹھے یا فاصلے مک گئے آج اگر ہم ایک ایک قدم بھی چلیں گے تو منزل تک پہنچ جائیں گے لیکن کل کیا ہوگا سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں قرآن بتاتا ہے ظالم ہاتھ کاٹیں گے ہائے فلاں مجھے چیخ چیخ کے کہتا تھا میں کسی کی بات نہ سنی میں سب متکبر ہو گیا مجھے جوانی کا ناز غرور کیا تھا میرے پاس قرآن مجید میں اللہ کا اسلوب دیکھیے اس کا کلام دیکھیے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم او انسان او بھولے ہوئے انسان مالک کا در چھوڑ کے بھاگنے والے انسان بتا تجھے کس چیز نے مغرور کیا اس رب سے جو کریم ہے اس انتظام تو ہے اس چیز کا دولت ہے حسن ہے جوانی ہے اقتدار ہے وہ چیز کیا ہے جس نے تجھے رب سے مغرور کر دیا جوانی ہے آج ہے تو کل نہیں ڈھلتی چھاؤں ہے دولت ہے آج ہے تو کل نہیں ہے اللہ اکبر اے انسان ماں رضا کا بے رب کل کریم ساری دنیا کے شہد میں جوڑ دو اتنی مٹھاس نہیں پڑتی جتنی مٹھاس لفظوں سے ٹپک رہی ہے رب اس کو پکار رہا ہے جو اس کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں متمرد سرکش کو آواز دی جائے ماں رضا کا بے